کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی اور اعلی حضرت ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. اب سنیے میری بات. 10 شوال المکرم 1272 ہجری, ابھی چل رہی ہے 1448 ہجری. 10 شوال 1272 ہجری کو اعلی حضرت بریلی شریف میں پیدا ہوئے. اور پڑھ لیجئے, گوگل پہ سرچ کر لیجئے. 1280 ہجری میں مولوی اشرف علی تھانوی تھانہ بھون میں پیدا ہوا. 1280 ہجری میں اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں پیدا ہوئے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ہبہ نیٹ ورک سبسکرائب کریں. 13 سال 10 مہینے 5 دن کی مدت میں بریلی شریف کی سرزمین پر میرے اعلیٰ حضرت دنیا کے سامنے اپنا پہلا فتویٰ پیش کرے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آج اللہ کا شکر ہے بریلی شریف سنیوں کا ایسا مرکز ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لے لو. ہر دارالفتہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے وہ ہمارے لیے قابل تسلیم ہے. اس کے فتوے کو ہم قبول کریں گے, مگر سنیوں کو 100% اطمینان قلبی تب ملتا ہے جب اس فتوے پر مہر بریلی شریف کی لگتی ہے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, بہت اچھے, ماشاءاللہ. اور بریلی شریف والوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پیسے کی بنیاد پر فتویٰ نہیں بدلتے. کا کوئی ڈالر ایسا نہیں ہے جو بریلی والوں کو خرید سکے. میری مراد اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا قادری اور موجودہ دور میں قاضی القضات فی الہند سیدی و مرشدی حضور علامہ اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں, چیف قاضی آف انڈیا. الحمدللہ فتویٰ وہی دیتے ہیں جو شریعت کہتی ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ بریلی شریف ہم سنیوں کا مرکز ہے. کہیے سبحان اللہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ انگریز نواز تھے, انگریزوں کی حمایت کرتے تھے. پاگل ہیں وہ لوگ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ جو ڈاک کا ٹکٹ ہوتا ہے نا, وہ ملکہ برطانیہ کا, اس وقت انگلینڈ کی جو ملکہ تھی اس کا ٹکٹ اس پہ خطوط پہ لگایا جاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت جب ٹکٹ لگاتے تھے تو سر اوپر نہیں کرتے تھے, پیر اوپر سر نیچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنی بھی گرمی ہو. اور بھائی ایک بات بتائیے, ہم لوگ یہ دیکھیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ حصہ مردوں کو چھپانا فرض ہے. سمجھ گئے آپ؟ مردوں کو چھپانا فرض ہے. اور بیوی کے ساتھ بھی پردے کے ساتھ جمع کرنا یہ بھی بہتر عمل ہے, سنت عمل ہے. حالانکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ سکتے ہیں, اجازت ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ نہ دیکھیں. تو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے اس حصے کو چھپانا فرض ہے. تو ہم لوگ چڈی لے کر بہت سارے لوگ پہنتے گھومتے رہتے ہیں. ارے بھائی اتنا چھپائے ہو, لوگوں سے شرم کرتے ہوئے گھٹنے کے نیچے تک چھپا لو, اللہ سے شرم کرتے ہوئے. جون کی گرمی سے آپ شریعت کی حدوں سے باہر ہو گئے. اب آئیے ایک حدیث شریف. حضرت عثمان غنی جمعے کا جب خطبہ ہوتا ہے تو منبر سے پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن, کامل الحیاء والایقان امیر المومنین عثمان بن عفان. کامل الحیاء کا مطلب مکمل شرمیلے. اب حدیث شریف سماعت کریں. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, اپنے تخت پر آرام فرما رہے ہیں. پشت مبارک تخت سے لگی ہوئی ہے, لیکن یہ گھٹنے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہم لوگ کبھی سوتے نا تو گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں, تو اللہ کے نبی کی لنگی شریف گھٹنوں کے نیچے تک تھی, مگر پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں. پنڈلیاں کھلی تھیں, گھٹنے چھپے تھے, پنڈلیاں کھلی ہیں.
اتنے میں حضرت ابو بکر نے دستک دی، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور نبی جیسے لیٹے تھے ویسے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے دستک دی، یا رسول اللہ عمر حاضر ہے۔ نبی نے فرمایا عمر آ جاؤ۔ نبی جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے ہیں اور حضرت عمر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی دستک دیتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو میرے نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی لنگی سے ڈھک لیا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر آئے، آپ جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، آپ اٹھے نہیں، پنڈلیاں چھپائی نہیں۔ حضرت عمر آئے، آپ جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے ہی آرام فرماتے رہے، پنڈلیاں نہیں چھپائی۔ لیکن جب عثمان آئے آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور پنڈلیاں بھی چھپا لی، ان سے اتنی شرم۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، عائشہ میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ وہ ہے حضرت عثمان غنی، کامل الحیاء والایقان، مکمل شرمیلے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول کی بات آ گئی ہے، ان کا ذکر بھی زیادہ نہیں کر پاتے ہم لوگ، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ حضرت عثمان غنی نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ان کا لقب ہے ذو النورین، ذو النورین۔ نبی نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی نکاح میں دی۔ یاد رہے، دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک بہن کے ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے نکاح کرے گا، کوئی نکاح نہیں ہوگا، صرف اور صرف زنا ہوگا۔ اس لیے سالی آدھے گھر والی یہ جاہلوں کی بولی ہے، اسلام کی بولی نہیں ہے، برا مت جانیے گا، یہ شریعت کی بولی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو جب میرے نبی نے ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہو گیا تو نبی نے دوسری بیٹی دی، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 لڑکی بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے۔ ذرا تھوڑا سا بولیے، اچھا لگے تو بولیے، دو نور والے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی تک، اور میرے نبی سے لے کر کے قیامت تک، اور اب تو یہ ناممکن ہے، حضرت آدم سے لے کر کے میرے نبی تک پوری دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر، آسمانوں کے نیچے روئے زمین پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹی آئی ہوں تو وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نبی کی 2 بیٹی اس کے نکاح میں آئے، وہ صرف حضرت عثمان غنی۔ اللہ اکبر۔ وہیں حاجی صاحب جنت البقیع میں مزار شریف ہے، حضرت عثمان غنی کا مزار شریف وہیں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں ہے۔ 84 سال کی عمر میں مصر کے بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا تھا، ہے نا؟ آپ لوگ محرم شریف میں جہاں دیگر شہادتیں سنتے ہیں تو اپنے علماء سے فرمائش کیا کریں کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی ذکر کریں۔ ان کی شہادت بھی صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی،
بڑی نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. نہایت بے دردی کے ساتھ ان کے خون کو بہایا گیا تھا. اور پھر آگے چل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کے لیے لوگوں کا دباؤ بڑھا، جس کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی اور بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں اسی خون کے بدلے کی وجہ سے. حتیٰ کہ حضرت علی کی بھی شہادت کا پس منظر بھی حضرت عثمان غنی کا قتل ہی ہے. ہاں، ان کی وہ جو حالات پیش آئے تھے، پھر انتشار بڑھا اور حضرت علی کے لوگ دشمن ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے. اگر بچے کو تحفہ نہیں دیں گے تو بچہ ایک بار روئے گا، اور بہترین تربیت نہیں دیں گے تو زندگی بھر خود بھی روئے گا، آپ کو بھی رلائے گا. آپ کے اسی کیول پور میں کئی گھر ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے عزت کی زندگی گزاری، مگر اس گھر کے بگڑے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں نے اس خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا. یہ صرف آپ ہی کے یہاں نہیں، ہر بستی میں جا کر کے آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جس کی بگڑی ہوئی اولاد نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا، باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ بہترین تربیت. اپنے بچوں کو اسلامی اور دینی تربیت دیجئے، بچپن ہی سے انہیں نماز پڑھائیے. بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں سنتا، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا. تو ارے بھائی، یہ معاملہ تو ہے، مگر مجھے شکایت ماں باپ سے بھی ہے. آپ نے اپنے بچے کو عزت والا بنایا ہوتا، توجہ، تو وہ آپ کی عزت کرتا. بے شک. آپ نے نام رکھا ہے شاہ رخ خان، آپ نے نام بتائیے حضرت، ایسا نام بتائیے پورے تحصیل نان پارہ میں کسی کا نہ ہو. ہاں صحیح ہے. اتنا پریشان کرتے ہیں لوگ نام رکھنے کے سلسلے میں. پرسوں میں ایک بیان میں نے کہا تھا، حدیث شریف سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کسی کو نام بتا دو عبداللہ تو کہے گا حضرت یہ تو گھسا پٹا نام ہے، بہت سارے عبداللہ ہمارے ہاں. بھائی صاحب، ارے تھوڑا جاگو یار، توجہ فرمائیے. حاجی صاحب پلاسٹک کی کرسی لگا دے کرو، اسی میں بھلائی ہے. ماشاءاللہ بھیا بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہیں. اٹھو بھائی صاحب، آنا. ہاں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت ماشاءاللہ بڑے خلوص دل کے ساتھ اللہ سلامت رکھے. ہمارے پردھان جی بھی حاضر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. ارے بھائی، پردھانوں کو تو موقع ہی نہیں ہے آج کل، ہے نا، چونکہ چناؤ تیار ہے تو پردھان جی آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے خوش نصیب ہیں پردھان جی، نیک آدمی ہے، بھلے آدمی ہے ماشاءاللہ. اللہ عمر میں آپ کی برکتیں عطا فرمائے. ہاں، تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں گے نا انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہے اور ایمان کی پہچان نماز ہے. بے شک. نماز کو کبھی ہلکا پھلکا مت سمجھنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ذرا لمبی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھا دیتے تو ہم کو لگتا ہے یار بتاؤ وقت برباد ہو رہا ہے. جی نہیں، اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز ہی کا ہے.
मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली तवज्जो, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। बेशक हक है। अल्लाहु अकबर। अभी मैं 4 दिन पहले एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था, औलाद ही के सिलसिले में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पढ़ी तो मेरे नबी की वो हदीस पढ़ करके यकीनन मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला और अजीब सी मेरी तबीयत हो गई। मैंने उस हदीस में पढ़ा था कि सबसे अफजल सदका, यानी जो माल हम अल्लाह की राह में खर्च करें वो सबसे अफजल माल कौन सा है। हुजूर फरमाते हैं सबसे अफजल सदका, सबसे अफजल वो माल है जो तुम अपनी उस बेटी पर खर्च करो जो बेवा या तलाक होने के बाद तुम्हारे घर वापस आ गई हो और तुम्हारे सिवा उसका कोई सहारा ना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उस लड़की पर खर्च करना, उस औरत पर खर्च करना, यह सबसे बड़ा सदका है। तो अगर बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह में देर मत करना। पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह। क्यों भाई, नमाज की आदत डालेंगे कि इंशाल्लाह के नहीं? नहीं, इधर देखिए आप लोग, कहिए इंशाल्लाह। नमाज की आदतें डालें। आपको इस इलाके में नहीं, आप बंबई में ऐसे ऐसे नौजवानों को आप पा सकते हैं जो मौलाना नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मगर दुनिया जानती है कि उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती है। सही हक है। नमाज तुम्हारी पहचान है, ईमान वालों की पहचान है। आ रहा है उर्स आला हजरत, मसलक आला हजरत के हम सब हामी हैं और मसलक आला हजरत की बात करते हैं, मगर मसलक आला हजरत में सिर्फ अकीदे का तहफ्फुज ही नहीं है बल्कि अमल भी है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा हर नमाज अपनी मस्जिद में जमात के साथ अदा फरमाते थे। बेशक बेशक। और वो नमाज जो जमात के साथ अदा होती है, उस नमाज से जो जमात के साथ नहीं पढ़ी है 70 दर्जे अफजल है वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ी गई। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि जिसने जमात छोड़ने की आदत डाल ली है। बाज लोग नमाज तो बहुत पढ़ते हैं मगर जमात छोड़ के, तवज्जो चाहूंगा, जिसने जमात छोड़ने की आदत डाल दी, नबी फरमाते हैं वो मलऊन है, मलऊन। जी सही। हाँ, इसलिए नमाजें पढ़ें और जमात से पढ़ें। आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा, उनका उर्स पाक 108वां उर्स पाक अभी इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ की सरजमीन पर शनिचर के दिन मुनक्किद होगा उनका कुल, जिसमें लाखों लाख लोग शिरकत करते हैं। 108वां उर्स आला हजरत 8 अगस्त सन 2026 को
حالانکہ عرس تو اتوار کے دن پڑ رہا ہے 9 اگست کو، مگر چونکہ جو ایک دھارمک یاترا نکل رہی ہے اس کی وجہ سے زائرین کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، الحمدللہ ماحول جب بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو اچھا کرنے کے لیے ایک قدم ہندوستان کے مسلمان ہی اٹھاتے ہیں۔ صحیح ہے، بے شک بے شک، حق ہے۔ ہمارے مذہب میں نہ ضد ہے نہ انا ہے، الحمدللہ۔ ایک دن پہلے قل شریف، اور میں آپ سب سے کیول پور والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ پہلا موقع ہے جو 25 صفر مظفر جو اصلی اعلیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، 25 صفر مظفر 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کا قل شریف 2:38 پر 25 صفر کو ہوتا ہے۔ چونکہ بریلی شریف میں قل شریف اس سال 24 صفر کو ہی ہو جائے گا، زائرین وہاں سے رخصت ہو کر کے اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے آپ کی پوری بستی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مساجد میں، مدرسے میں اکٹھا ہو کر کے قل شریف کی محفل میں شرکت کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یقیناً اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، اور پڑوسی دیشوں میں 25 کروڑ پاکستان میں، اور 15 کروڑ تقریباً بنگلہ دیش میں۔ یہ سارے مسلمانوں کی یہ سارے مسلمانوں کی جب آپ گنتی کریں گے ان 3 ملکوں کے مسلمانوں کی، تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے 1/3 صرف اور صرف ان 3 ملک کے لوگ ہوں گے۔ 3 ملکوں کے مسلمان دنیا کے 1/3 مسلمان ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی حفاظت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی ہے۔ بے شک، سبحان ان اللہ، کے سبحان ایمان اللہ۔ کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پٹھان تھے، پٹھان۔ افغانستان سے آپ کے آبا و اجداد میں محمد سعید اللہ خان صاحب یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے، قبیلہ بڑھیج سے۔ کندھار ایک جگہ ہے افغانستان میں، وہاں آپ کا خاندان رہا کرتا تھا۔ جناب سعید اللہ خان صاحب جو مغلیہ دور حکومت میں وہاں سے لاہور تشریف لائے، جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا۔ آپ لاہور تشریف لائے، 6000 ہزاری عہدے پر فائز تھے حضرت جناب سعید اللہ خان صاحب، اور ان کے بیٹے محمد سعادت یار خان صاحب علیہ الرحمہ یہ لاہور سے دہلی تشریف لائے، اور پھر دہلی سے جناب مولانا محمد اعظم خان صاحب یہ بریلی شریف تشریف لائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا خاندان افغانستانی خاندان ہے، اوریجنل پٹھان۔ آج کل بہت سارے پٹھان ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ گاؤں میں کچھ اور ہوتے ہیں، شہروں میں جا کے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بھائی برا مت جانیے گا مجھے، کسی کی ذات، مگر ایسا میں نے دیکھا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ گاؤں میں کچھ اور رہتے ہیں اور بمبئی جا کر کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کارڈ دینے لگے، ان کے ابا، میں جانتا تھا ان کو بچپن ہی سے، یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا تھا خان۔ میں نے کہا بھائی یہ خان؟ بولے ہمیں پتہ نہیں، للہ نہیں لکھوا دیا۔ تغییر نسب کا بدلنا یہ کفر کے قریب ہے۔ بے شک، عام مت سمجھنا اس کو، نسب کا بدلنا یہ حرام تو ہے ہی، کفر کے قریب ہے۔ اور یار یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارے باپ کس برادری سے ہیں اور ہم دوسری برادری کا باپ تلاش رہے ہیں، تو اس سے بڑی جرات اور کیا ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فضیلت اور عظمت اہل ایمان کی برادری کی بنیاد پر نہیں ہے،